قہر خدا کا آپ کا کہ چند گھنٹوں کے معصوم بچے ہیں، پتہ چلا جی کہ ان کو اسی جیل میں ڈالے ہوا تھا کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، تو ان کو زنجیریں باندھ کے رکھیں پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ عمران خان صاحب داخل ہوتے فرض کیا، پھر کیا ہوتا؟ پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو جاتا کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی دوسری کوشش ہوئی ہے، آگ لگائی عمران خان کی لی گئی ہے، عمران خان صاحب کو کس منہ سے پمز ملائیں گے؟ جس نے یہ موٹر وے بنائی ہے، آپ کو پتا ہے اس نے 5 سال جیل کاٹی ہے، جو کوریا کا ٹھیکیدار تھا، اس کے ملک کو پتا چل گیا کہ اس نے پاکستان میں بھی کک بیک لی ہے اور لیبیا میں بھی لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، انسان ہے پمز کے بعد ایک وہ قوم پھر سے سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ کیا واقعی میں محسن نقوی صاحب نے ٹھیک فرمایا تھا کہ یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے، جو چند گھنٹوں کے اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ سسٹم کتنا طاقتور یا کتنا کا مربوط یا کتنا منظم ہوگا، اس کے اوپر ایک بار پھر سے سوالیہ نشان ہے۔ اور اسی ایک چیز کا لیوریج لیتے ہوئے کل سے میڈیا بار بار حکومت وقت سے سوال پوچھ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس پہ استعفے مانگنے چاہیے گورنمنٹ کے، I don't believe in all that کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، فلانا استعفیٰ دے، I don't believe in that۔ میں ہمیشہ سے ایک چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جہاں پر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اس کے محرکات پہ بات کی جائے اور اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جائے۔ ریسنٹ سٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا تھا پرائیویٹ اسپتالوں کا مقابلہ یا موازنہ سرکاری اسپتالوں سے ہمارے سرکاری آفیشلز کر رہے تھے، تو مجھے وہاں پر بھی یہ پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی، کہ میری صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے، مجھے علاج آپ نے مہیا کرنا ہے، اور جب آپ کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو آپ مجھے ایک انفیریئر سسٹم میں دھکیلتے ہو کہ سرکاری اسپتال ہے، اس کا کمپیریزن پرائیویٹ اسپتال سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹ لائک دیٹ آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہو تو پرائیویٹ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، سرکاری ایجوکیشن وہ تو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا اس ملک کے اندر۔ بھائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا میں ٹیکس نہیں دے رہا؟ کیا میں سڑک کے اوپر ٹریول کرتا ہوں تو میں اس کا ٹیکس نہیں دیتا جس سے آپ سڑک بناتے ہو؟ کیا میں ٹیکس نہیں دے رہا کہ میں سرکاری اسپتال میں جا کے علاج کروا سکوں؟ کیا میں ٹیکس نہیں دے رہا کہ میرا بچہ سرکاری اسپتال میں جا کے پڑھ سکے؟ ایک چیز کے اوپر میں ٹیکس دے رہا ہوں، میرا ٹیکس جا کہاں پہ رہا ہے؟ قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہم باہر سے بھی قرضے لیتے آ رہے ہیں، بڑے تاجر یا بہت بڑے بزنس مین اربوں خربوں کا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نے نہیں لے کے آنا، حکومت وقت لے کے آنا ہے۔ کرپشن حکومت وقت نے کم کرنی ہے، اور یہ جو بحث نہیں پاکستان کے اندر چھیڑ دی گئی ہے نا کہ بیوروکریٹس یا بیوروکریسی ذمہ دار یا سیاستدان ذمہ دار، تو میرے لیے اس کی ایک ہی لاجک ہے میرے سامنے یا میری ذہن کے اندر کہ بھائی جان بیوروکریسی کے تبادلے سیاستدان کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، رائے ثاقب تو نہیں کرتا۔ ابھی ریسنٹ ایک مثال لے لیجیے کہ جو پمس کا جو ایک ریسنٹ جن کو چارج دیا گیا صحت کے محکمے کا، وہ سیکٹری صاحب ماضی میں بھی چینج ہو چکے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کرپٹ، میں بالکل الزام نہیں لگا رہا، لیکن ماضی میں بھی وہ عہدوں سے ہٹائے جا چکے ہیں۔ کس قسم کی بیوروکریسی ہے، کس قسم کی سیاست ہے؟ اس کو گٹھ جوڑ کہوں میں، اس کو کہوں کہ میرا سیاستدان اتنا نائیو ہے، اس کو کہوں کہ میرا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس نیٹ میں پھنسے ہوئے ہم، اور ہم نے یہاں سے نکل کے پاکستانیوں کے لیے بہتری کا حالات و واقعات لے کے کیسے آنے۔ اسی پہ ذرا آج کے شو میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں سینئر جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ نیازی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ویسے تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ مجھے 79 ایئرز پاکستان بننے کے بعد بھی آج آپ سے یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا پڑ رہا ہے کہ کیا سر واقعی پاکستان کا موجودہ نظام کلیپس کر چکا ہوگا؟ دیکھو کلیپس تو بڑا سخت لفظ ہے انگلش کا، میرا خیال میں اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ کلیپس کا جو قریب ترین مطلب اردو میں لیتے ہیں تو کہتے منہمد ہو گیا ہے، جی، یعنی کہ ساکت ہو گیا ہے، یعنی کہ بالکل ختم ہو گیا۔ ویسے تو جب یہ ایک وزیر با تدبیر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جب یہ فرمایا تھا تو میں نے ان دنوں اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں تو یہ صدق کے دل سے یہ بات اس لیے بھی ماننے پر تیار ہوں کہ یہ سسٹم کولیپس تو کیا کہ آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں۔ کوئی سسٹم ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 2-3 سال پہلے تک جو بندہ سیاست کی ABC سے واقف نہ ہو یا نہ کر رہا ہو یا پریکٹس نہ کرو اور وہ پاکستان کا سب سے اہم سیاستدان بن جائے تو کوئی سسٹم ہوتا تو سسٹم نہیں دینے دے بندے، کیونکہ سسٹم تو تھا ہی نہیں، کولیپس تو بعد میں کرتا۔ لیکن اس کو قطع نظر لیکن جی 5 چیزیں ہیں جی، اور 5 چیزیں ہیں رائے صاحب کے۔ ایک یہ ہے کہ جو حکومت آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حکومت، اور یہ آج کی نہیں ہے، زمانہ قدیم سے حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے شہری کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ جی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک مثال دیتے ہوں، یہ نہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا لیکن مثال دیتے تھے کہ انہوں نے ہر شہری کی جان مال آبرو ایسی محفوظ تھی۔ ایک عورت زیورات سے لدی پھندی مدینہ سے چلے
اور بیت المقدس تک پہنچ جائے یا مصر تک پہنچ جائے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو یہ جان بھی، مال بھی اور عزت بھی جوان عورت کی. یہ مثال دیتے ہیں. وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی عورت نکلی ہوگی چلی گئی ہوگی. اور یہ ایک کرائٹیریا ہے. آپ کا آئین یہی کہتا ہے. آج مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں، جیسے آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کیا ہماری جان، مال اور ہماری آبرو کی حکومت حفاظت کر رہی ہے یا ہم خود کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر کے باہر گارڈ ہے، تب بھی گارڈ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ کھونے میں کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کو بالکل کسی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہ رہے ہوں گے. کوئی بندہ اس وقت جس کے پاس تھوڑی سی کوئی عزت ہے، گھر ہے، محفوظ کچھ چیز ہے، تو سب سے پہلے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے پہ کسی نے میری جان لے لی تو میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا. کسی نے مجھے مال چھین لیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اب آگے اس کے بعد آتے ہیں دو اور حصے. حکومت جو ہے پورے پاکستان کے جتنے شہری ہیں ان کو صحت اور تعلیم، ہر حکومت کا یہ بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ صحت اور تعلیم کی یکساں سہولت ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں لاہور کے، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کا میں نہیں جانتا ہوں، میں کبھی گیا نہیں. لاہور کے اندر میو ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل، 4 بڑے اور بھی ہیں کئی، لیکن میں ابھی ان 4 کو لیتا ہوں. یقین جانے کہ آپ شریف میڈیکل کمپلیکس چلے جائیں، آپ شوقہ خانم دیکھ لیں، آپ سی ایم ایچ دیکھ لیں، آپ انڈس ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ کینسر کیئر ہاسپٹل دیکھ لیں، یہ 4 ہسپتال آپ کو کوڑا دان نظر آئیں گے. ہم بھی لوگ دیکھ کے آئے ہیں. حقیقت ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت اتنی آوازار ہوتی ہے کہ آپ اس سے کوئی تھوڑا سا بھی آپ کے اندر ایک شاید حیثیت ہے تو آپ ان ہسپتالوں میں نہیں جاتے ڈرتے ہیں، علاج نہیں کرواتے اللہ کہ کوئی بڑی کسی ڈاکٹر کی مجبوری ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت جو ہے تعلیم، ہسپتال کا، یا کہ تعلیم کے شعبے پنجاب کی حد تک مجھے پتہ ہے کہ ہسپتالیں اور اسکول جو ہے وہ جو ہے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں کہ سرکار نہیں چلا سکتی. تو میں سرکار کیا چلا سکتی ہے؟ یہ جو ملک کے حال میں یہ صورتحال ہے. میرا تو خیال ہے جی کہ بات تو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بات بہت بڑھ گئی ہے. یہ جو ہوئے سانحہ پمز، یہ ایک چھوٹی سی رائے، سب چھوٹا سا ایک تھا جس کو کرنا چاہیے کہ اس نے صرف سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے، انہوں نے توجہ دلا دی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، سینکڑوں دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. میرا دکھ یہ ہے کہ پمز بھی 2-3 ہفتے کے بعد رائے صاحب کا ٹاپک نہیں ہوگا. درست بات ہے سر، میں آپ سے 100% متفق ہوں. لیکن سر آپ ہی کی گفتگو میں سے 2 مثالیں جو آپ نے دی مجھے، کہ ایک طرف سرکاری اسپتال ہے لاہور کے، ایک طرف یہاں پر شوکت خانم یا کینسر کیئر باقی اسپتال ہے. سر ان کو دونوں نظام چلا تو پاکستانی رہے ہیں نا سر. ایک طرف جو ہمارا ایم ایس ہے سرکاری کسی اسپتال کا، وہ بھی پاکستانی ڈاکٹر ہے، ایک طرف جو شوکت خانم چلا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ڈاکٹر ہے. سر فرق کہاں پہ آ گیا؟ کہاں سے ہم سے اتنی مسٹیکس ہوگی کہ سرکار ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ٹریک پہ چلی گئی، پرائیویٹ سیکٹر یا دوسرے سیکٹر جو ہم انٹائرلی ڈفرنٹ ٹریک پہ چلے گئے؟ آپ کا جو پہلا فکرہ تھا کہ نظام منہمد ہو گیا ہے اور نظم جو ہے وہ تتر بتر ہے، کہ آپ کا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے اور نظم جو ہے وہ تتر بتر ہے. جو گورننس نام کی چیز ہے، میں نے اس کی جنرلائز اس لیے کی ہے کہ یہ آپ کو ایک چیز یہ بتایا ہے، یہ چیز ہمیشہ موجود تھی اور یہی محسن نقوی صاحب نے کہی. تو ہم سارے میرے جیسے جتنے میرے خیالات کے لوگ تھے، ہم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، سخت تنقید کی کہ آپ کون ہوتے ہو ایک وزیر داخلہ کے ناطے سے، کیا وزیر اعظم کو یہ بتاؤ یہ پاکستان کے سسٹم کے بارے میں بات کرو. اور میں کہتا ہوں کہ وہ تو جومی تھے، انہوں نے نشاندہی کی. اب سر چشم تصور میں یہ کہے جی کہ یہاں پہ عمران خان صاحب داخل ہوتے فرض کیا، پھر کیا ہوتا؟ آج انتظامی بحران آئے ہوئے ہیں، تتر بتر ہر وزیر جو اپنے اپنی ہانک رہے کیونکہ ایک کرائسس آئے ہوئے مینجمنٹ کا، پھر ایک سیاسی عدم استحکام آ جاتا، ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو جاتا کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی دوسری کوشش ہوئی ہے، آگ لگائی عمران خان کی لی گئی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم تو ویسے ہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، شکی مزاج لوگ ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو عمران خان صاحب کے جب ہوتے تو کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی اللہ نے کوئی ان پہ کرم بھی کی ہے اور ان کے لیے ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کس منہ سے پمز ملائیں گے. اگر مجھے ذاتی رائے پوچھیں تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل تھا کہ میرے دماغ اپنا لڑاتا تھا، مجھے اتنی زیادہ ان کی سوجھ بوجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، ہسپتالوں کا ضروری نہیں تھا کیا، لیکن میرا خیال تھا کہ جی سرکاری اسپتال کے اندر
جو عمران خان کی سیکیورٹی ہے, جو سیفٹی ہے, وہ زیادہ جو ہے محفوظ تھی. پرائیویٹ اسپتالوں میں جہاں پہ لوگوں کے جو ہر طرح کے بہنگم لوگ سیکیورٹی کلیئر نہیں ہوتے, سرکاری اسپتالوں میں پھر لوگ جو ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں. جی اب میں کہتا ہوں کس منہ سے کس سرکاری اسپتال میں عمران خان کو لے کے جائیں گے؟ اچھا سر, اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس میں ذمہ دار بیوروکریسی ہے, پالیٹکس ہے, پاکستان کی پالیٹیشین ہے. who exactly is responsible for this chaos? کیا سے ایک دن کی تو بچے داستان ہے نہیں, 7 دہائیوں کی کم از کم کہانی ہے. اس ملک کی بے خونی میں ہم نے کیا نہیں چھوڑا. یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, جی سر, شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 7ویں دفعہ یہ میں نظام دیکھ رہا ہوں. 7ویں دفعہ رائے صاحب اور حفیظ اللہ نیازی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں سیاست کے اوپر. ایک دوسرے کے رواداری شکل دیکھنے کے ہمارے سیاسی نظریات ایک دوسرے کے بالکل پول اپارٹ ہیں. یہ میں 7ویں دفعہ دیکھ رہا ہوں. ایوب خان کے وقت کا جو نظام تھا جہاں پہ بالکل کشت و خون تھا, لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے رہے تھے, قتل و غارت ہو رہی تھی شہزادی مخالفین کی, سارے قبروں میں پڑے ہیں. پھر بھٹو صاحب کا دور آیا, پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا, سارے قبروں میں پڑے ہیں. کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ بھٹو صاحب کہاں گئے, ضیاء الحق صاحب کہاں گئے, ایوب خان کہاں گئے؟ اور یہ بھی اس کی بھی ایک شیلف لائف ہے. لیکن کرائسس یہ کہ یہ ملک بیچارہ جو ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اس ملک کو کیا کیا ہے. یہ ملک اس وقت تحریک انصاف اور اس کے مخالفین کے درمیان سیاسی طور پر بٹوارا ہو چکا ہے. نیریٹو, پولیٹیکل نیریٹو اور پولیٹیکل جو ہے ایک فورس جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ووکل ہے, ایکٹیو ہے. باقی جو دوسرے ہیں وہ فارغ ہیں. تو ایک عجیب و غریب ہے کہ ملک کے اندر کیا بدقسمتی ہے. اور ہر لوگ سمجھتے ہیں میں 74 سال کا ہوا ہوں 2-3 دن پہلے, ماشاءاللہ, مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر کے جاؤں؟ میں نے بہت خراب کر لیا پاکستان کو, بہت برباد کر لیا میں نے. اب آپ لوگوں کے پاکستان کو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی کچھ چیزیں ٹھوسوں, اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کو استوار کروں جس میں آپ لوگوں نے آگے سفر کرنا ہے؟ سر آپ کی رہنمائی تو ہم لے سکتے ہیں نا. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے. اب ہم پمز کے ہے, مسئلہ وہی ہے جو ثانیہ پمز نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. اگر ثانیہ نہ ہوتی تو یہ باتیں وہ کیا تجویزات پاکستان کے تحت قابل گرفت ہوتی, درست بات, ہم اس سے کھل کے نہ بول رہے ہوتے. لیکن ثانیہ نے لوگوں کو تھوڑا ٹھکانے دیا ہے کہ اس وقت کیونکہ ان کے آپ خود ان کے جو ہے ہوش حواس جو ہے جو معطل ہوئے ہیں, تو اس لیے باتیں کچھ کہنے کی گنجائش نکلی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جی اس ملک میں کے اندر یہ ہمارا کیا نظام ہوگا؟ مجھے آپ بتا سکتے ہو؟ پڑھے لکھے بچے ہو, میڈیا کے میں آپ کا ایک نام ہے کہ 2035 میں کیا نظام ہوگا؟ سر کوئی سرٹینٹی نہیں ہے. اس سے یہ بلاکس میں پاکستان چلے گا یا میں ایک دم بیٹھا کامران شاہ صاحب کے ساتھ ان کے لائیو پروگرام میں مجھے کہتے ہیں نہیں صاحب فکر نہ کریں, آپ ایسے اپنا خون جلائیے, 2030 تک نظام کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا میں کہتا ہوں 2035 تک کچھ نہیں ہوتا, مجھے 2036 کا پاکستان بتاؤ. فیئر انف. اب ہندوستان میں یہ ہے کہ 2036 میں ہندوستان کیا ہوگا, امریکہ میں یہ ہے, چین میں یہ, جو G20 کی جو قومیں ہیں جس میں جو ٹاپ جو بڑے اقتصادی طور پہ ملک ہیں, بیچ میں کیا چیز کامن ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام. اور جو نیچے پڑے ہیں ونزویلا جیسے جن کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے, اب تو ہر ایک کو پتہ چل گیا نا کہ کئی $100 ٹریلین کی 100 ٹریلین ڈالرز کے ذخائر ہیں. نائجیریا دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. میں دل کرتا ہے کہ آج میں پاکستان سے باہر جا کے رہوں, انجوائے کروں اس کو جو عزت توقار ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ ملک کے اندر آپ نے اس ملک کا کیا اثر کیا ہو کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب چیخو پکار ہو رہی ہے, ہر بندہ ایک دوسرے سے بازی لے رہا ہے, جتنا بڑا وزیر اتنی بڑی بڑا یہ ہو گیا. اور ایسے ہیں کہ کسی کہنے نہیں آتے, ڈیفینڈ کرتے پھر ہیں, کبھی ریسکیو والوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, کوئی ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. قہر خدا کا آپ کا کہ چند گھنٹوں کے معصوم بچے ہیں, پتہ چلا جی کہ ان کو اس لیے جیل میں ڈالا ہوا تھا کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں. جی ایسے ہی, تو ان کو زنجیریں باندھ کے رکھیں پیدا ہوتے ہی. سر دس از ویری انفارچونیٹ, دس از ویری. سر آپ سے
न्याई साहब इंशाल्लाह आपसे फर्दर रहनुमाई लेते रहेंगे सर, आपको जहमत देते रहेंगे। आज मुझे सवाल पूछना पसंद ही नहीं आया कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आई जस्ट वांटेड टू हियर यू आउट सर, थैंक यू वेरी मच। क्या करूं मैं, हमारे उम्र में आप पहुंचेंगे तो तकलीफ और परेशानी आपकी इसी तरह बढ़ जाएगी। जब मैं देखता हूं तो मैं बड़ा सर आपके कंसर्न्स जस्टिफाइड है सर, आपके कंसर्न्स जस्टिफाइड है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मैंने आज सवाल पूछे ही नहीं, मैं सिर्फ उनको सुनता रहा हूँ। और यही मेरे मुल्क के चैलेंजेस है, यही मेरे मुल्क के प्रॉब्लम है, जिनके मुझे और आपको सबको मिल के बात करनी है, जिनकी निशानदेही न्याई साहब कर रहे हैं, हमें उनको सुनना है, हमें उनके सोल्यूशन की तरफ जाना है। लेकिन बात हम सब करते हैं कि हाँ हफीजुल्लाह न्याई साहब ठीक कह रहे हैं, जिन चैलेंजेस की जिन परेशानियों की वो बात कर रहे हैं तमाम ठीक है। जब सोल्यूशंस की बात करेंगे तो फिर उसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द चैलेंज जहाँ पे आके हम सब रुक जाते हैं कि अपना अपना किरदार अदा करने की दफ़ा आइन और कानून को मानते हुए, मुल्क की बात करते हुए, सबकी बात करते हुए, मेजॉरिटी की बात करते हुए वहाँ पर आकर हमारे हाथ और हमारी सोच रुक जाती है कि इस तो अगे साड़ी फिर शायद बहस नहीं जानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट में पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है। एट दैट टाइम यही डिबेट आगाज़ हुई कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें, जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिस्टम को नहीं चला सकी और सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बट कल परसों पिछले 2 दिन की आप ज़रा हैपनिंग्स देखिए, कल सुबह से लेके और आज का दिन 2 दिन की हैपनिंग्स देखिए, तो पिम्स अस्पताल में जो सानिया पेश आया उसके बाद तो PMLN के अपने वोटर सपोर्टर वो कह रहे हैं कि शायद गालिबन जो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट थी वो दुरुस्त थी, वाकई में सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। अब अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, और सिस्टम कोलैप्स करने का रिस्पॉन्सिबल मैं या जो मेरे मेहमान हैं आज पैनलिस्ट हैं, हम लोग तो नहीं हैं, वो एग्जैक्टली इज़ रिस्पॉन्सिबल। और आप देखें तो कल परसों से जो एक नई बहस शिफ्ट की जा रही है कि सरकारी अफसरान जो हैं इनकी बड़ी गाड़ियाँ ज़िम्मेदार हैं मौजूदा सिस्टम कोलैप्स करने के लिए, सियासतदानों की करप्शन की स्टोरीज़ वो ज़िम्मेदार हैं। ज़रा आज के शो में इसको डिस्कस करते हैं कि सिस्टम अगर वाकई कोलैप्स कर गया तो ज़िम्मेदार कौन है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन जनाब सईद काई साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। काई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहस तो पिछले चंद हफ्ते से चली आ रही थी पाकिस्तान के अंदर कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सर, क्या वाकई में कल पिम्स वाला सानिया देखने के बाद आप 20 पेज पे आ गए कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर गया? नहीं, इस सानिया की क्या जरूरत है आपको ये सर्टन करने के लिए कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। रोज एक दूसरे दिन ये होता है। अभी चंद दिन पहले वो आपने देखा ये जो सरहद यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, आए रोज जो है वो जो सिस्टम की जो बवाली और बर्बादी है उसके मज़ाहिर है, ये उस तरह हमें नजर आ रहे हैं सारे। और ये अब जो वाकया हुआ है आप देख लें, आपके सामने है। 2 अस्पताल ये संभाल नहीं सकते और 28 मील का टुकड़ा है इस्लामाबाद का, तो इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई यहाँ पे। तो सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है। ये कोई नई बात थी या कोई मोहसिन नकवी साहब ने हमारे इल्म में इजाफा किया था? हम तो ये बात कब से कह रहे हैं, क्योंकि ये इसकी डिसमेंटलिंग 70 से शुरू हुई है। जो इस मैशत को बर्बाद किया या सियासत जो, तो अब वो इट इज नो अब जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, तो अब चूंकि बड़े धमाके हो रहे हैं, उनमें से ये एक है। ये देखो 0.8 पर इस इलाके में सेहत पे सबसे कम हमारी रियासत खर्च करती है। हमसे 15 गुना ज्यादा, बल्कि 30 गुना ज्यादा अफगानिस्तान की GDP का 14.9% जो है वो सेहत पे खर्च होता है। आप 0.9% करते हैं। फिर आपके सरकारी अस्पतालों में क्या होता है भाई, वो सरकारी कब है, हम पैसे दे के इलाज कराते हैं, वहां से अंदर हड्डी खुली हुई है। आप पिम्स में चले जाएं, आप इधर PIC में चले जाएं, जिसके पास पैसे नहीं होते वो मर जाता है, जिसके पास पैसे होते हैं उसके जो अंदर प्राइवेट वार्ड बनाया हुआ है वहां ले जाते हैं, और फिर पता भी नहीं होता। यहाँ जाली स्टैंड डालते रहे, आपको पता है यहाँ जाली स्टैंड डालते रहे लाहौर में, और कुछ भी नहीं हुआ, वो सारे दे वेंट स्कॉट फ्री। तो इसलिए कोई इसमें कोई राज की बात नहीं है। इट्स कोलैप्सिंग, ये गिर रहा है बुरी तरह से निजाम, और किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, काई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सर, सिस्टम वो तो कहते हैं कोलैप्स कर नहीं रहा, कोलैप्स कर चुका है, और हम उसके सब के सब जिम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासतदान भी हैं। नए सूबों की डिस्कशन तो हमने स्टार्ट कर दी, मुल्क के अंदर छेड़ दी, लेकिन नए सूबों की एक इकाई इस्लामाबाद एक अगर सैंपल ले लें उसको, या एक एग्जाम्पल ले लें, तो हमसे तो उसके 2 अस्पताल भी नहीं संभाले गए जो कल सानिया वहाँ पे पेश आया। सर, किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, कई साहब की इस बात से तो बुनियादी तौर पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि HR क्राइसिस हमें बहुत बड़ा है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस है। आपको इदारे दुरुस्त करने के लिए अफराद का चुनाव करना पड़ जाए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। फिर जो कुछ आपने किया पिछले 79 बरसों में, आप रिफॉर्म्स का जिक्र हर हुकूमत करती रही, कोई हम रिफॉर्म्स नहीं कर सके।
آپ اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کی بات کرتے رہے, آپ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے. آپ نے سیاست کی ایموشنز کے اوپر, جذباتی نعروں کے اوپر, اور جو عوام کے ساتھ آپ بار بار وعدے کرتے ہیں اپنے منشور کے اندر, اس پر آپ عمل درآمد کرنا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں جس طریقے سے ایک انعطاف ہوا ہے گورننس کا, وہ مسلسل آپ گراوٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں. آپ کے ہاں جو ہے سرکاری بیوروکریسی جو ہے, ایک زمانے میں وہ جو ہے شان و شوکت کے لیے, اپنی اتھارٹی کے لیے آتی تھی, بیوروکریسی میں لوگ آتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جناب لوگ اس لیے آئے کہ عزت بنانے کے لیے آئے, جناب عزت بنے گی بڑی. اب تو آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مختلف عہدوں پہ جا کے اپنے لیے مال کتنا سمیٹنا ہے. تو آپ کے یہاں ایک انعطاف تو یہ ہر جگہ پر موجود ہے. دوسرا یہ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں, نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. نظام کوئی بھی ہو, دیکھیں آپ صدارتی نظام لے کر آئے, آپ نے مارشل لا آزما لیے, آپ نے سول حکومتیں جو ہے دیکھ لی, آپ نے ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا. نظام چلانے والے درست ہوں تو نظام خود بخود درست ہو جاتے ہیں. کیا نظام آپ کو کسی کو انصاف دینے سے روکتا ہے؟ کیا نظام ایک اچھی جرنلزم کرنے سے آپ کو روکتا ہے؟ کیا نظام آپ کو جو ہے وہ اچھی سیاست کرنے سے روکتا ہے؟ کیا نظام آپ کو اچھی پالیسیاں بنانے سے روکتا ہے؟ کیا نظام غریب آدمی کے لیے, اس کے حقوق کے لیے سوچنے سے کوئی روکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست ایک کاروبار بن گئی ہے, اور سیاست کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ کاروباری ذہن بنا کر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر پیسہ ہے تو ہم اختیارات کا استعمال کریں گے. ملک صاحب, باقی انڈسٹریز کا جس کا, باقی ڈپارٹمنٹس یا انڈسٹریز کا جن کے آپ نے ذکر کیا, مجھے ان کو تو نہیں پتا. آپ بھی ماشاءاللہ ایک چینل چلاتے ہیں, قاضی صاحب بھی ایک چینل کے بہت بڑے عہدے پہ ہیں, میں بھی ایک ادنا سا کارکن ہوں اسی انڈسٹری کا. سر آپ اور میں عمران خان کی فوٹو تو نہیں چلا سکتے سر؟ دیکھیں یہی بدقسمتی ہے نا, ماضی میں ہم میاں نواز شریف کی تصویر نہیں چلا پاتے تھے, آج ہم عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چلانے پہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہ دلیلیں اپنی جگہ پر جی کہ عدالت نے بیان کیا ہے, وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں, لیکن کیا سب سزا یافتہ لوگوں کے اوپر پابندی ہے؟ سر یہ تو بہت کھلتی جائے گی نا ڈیبیٹ اس میں آ کے, بٹ پھر بھی ہم آپ اور میں ڈیٹرمائن تو نہیں کر سکے نا کہ وہ ایٹ لیسٹ ریسپانسبل. میں بھی کہہ رہتا ہوں کہ ایک اے سی صاحب کی 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے وہ آج ذمہ دار ہے کہ جناب میرا سسٹم ملک کا کلیپس کر گیا. میں بھی کہہ رہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کی سٹوریز بہت ساری آتی ہیں, ثابت ہوتی ہے نہیں آتی, لیکن ہم کہہ رہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی چور ہیں اکراس دا بورڈ. سر ذمہ دار کون ہے؟ میں نہیں سسٹم چلا رہا, آپ نہیں سسٹم چلا رہے, جو چلا رہے ہیں ذمہ دار وہ ہوں گے نا. Who exactly is running the system? That's my question. نہیں, میرے خیال میں جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں وہ اجتماعی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی نے ایسا ڈالا اس میں تباہی میں. دیکھیے بطور سیاستدان انہوں نے اپنا ایسا ڈالا تباہی کرنے میں, بطور بیوروکریسی انہوں نے اپنا ایسا ڈالا, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیاں کر کے اپنا ایسا ڈالا, میڈیا نے اپنی غلطیاں کی اور اپنا ایسا ڈالا. اب میڈیا کیا ہوا؟ میڈیا جو ہے وہ ایکٹیوسٹ بن گئے. میڈیا نے اپنی آزادی کو جو ہے اس طریقے سے دیکھا جناب کہ ہم حکومتیں بنائیں گے, ہم حکومتیں گرائیں گے, اور ہم حکومت جو ہمیں اچھی لگے گی ہم اس کی سپورٹ کریں گے, جو ہمیں بری لگے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو میرے خیال میں ہر کسی نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. جو کام ہونا چاہیے تھا, جو انٹلیکچوئل لوگ ہونے چاہیے تھے سوسائٹی کے اندر, دیکھیں سوال اس لیے تو پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے. یہ سوالات کیوں ابھرتے ہیں؟ یہ سوالات کیوں آتے ہیں صدارتی نظام آ جائے؟ یہ سوالات کیوں آتے ہیں کہ نئے صوبے بن جانے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ نظام کے اندر آپ کچھ بہتری کر نہیں پا رہے, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ نظام ہٹا دیں, فلاں نظام بنا لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پانی کے ذخائر تھے, کالا باغ ڈیم لے لیں, باقی ڈیم لے لیں, آپ ان پہ کنسنسس نہیں پیدا کر سکے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قاضی صاحب, ملک صاحب کی باتیں تو ساری ٹھیک ہے, لیکن مجھے امپریشن یہ آ رہا ہے کہ سر ساری برائی کا ذمہ دار میں, ہم تینوں جو پینل پہ اس ٹائم بیٹھے ہیں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, ہم تینوں ہی ذمہ دار ہیں. اور پھر ایک نئی گفتگو چھڑتی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. سر ہم نے تو شوکت عزیز صاحب کو بھی آزمایا اس ملک کے اندر. نہیں اس کو آپ ڈائلیوٹ نہ کریں نا. جی دیکھیں ذمہ دار کون ہے؟ جی, جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, بینکوں کے مالک ہیں, فیکٹریوں کے مالک ہیں, اسمبلیوں کے بھی مالک ہیں. میں آپ کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ کامن مین کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ متفق. لیکن ہم اس کو ڈائلیوٹ کر کے تو اس کو دھندلا نہ کریں. مثال یہ ہے کہ 1970 یہ کون سا خاندان کتنے سال یہاں سے پاور میں ہے؟ امریکہ میں 1980 میں کون تھا حکمران اور آج کون ہے؟ 1980 چلی ہے اور نہ شریف فیملی تو جان چھوٹتی ہے, نہ پیپلز پارٹی سے جان چھوٹ رہی ہے. مجھے بتائیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ ان میں کیا ہے, ان میں کون سا بہت بڑا اسٹیٹس مین پیدا ہو گیا؟ مجھے بتائیں. یہ جو روز ویژن دیتے ہیں احسن اقبال صاحب, یہ ویژن ہے, یہ ہارر ہے, ہارر 2026 جو ہے اس نے دیا ہے. یہ لوگ ہیں اور کون ہے؟ جن کو لے کے آیا تھا اور جن کو جھاڑ پھونک کے آپ نے, جن کی شخصیت تعمیر کر کے آپ نے بٹھا کے ہمارے پر مسلط کیا, وہ لوگ ہیں بھائی.
नॉन रिप्रेजेंटेटिव को आप ले आते हैं पावर में, तो वो लोग हैं। यहाँ किसान है जो हल चलाता है, जो भूखा मर गया, जिसको बर्बाद कर दिया आपने, ये मेहनत कश जो है वो जिम्मेदार है इसका। जिम्मेदार तो आप है। हेल्थ डिपार्टमेंट कौन चलाता रहा है? जिसकी प्राइवेटाइजेशन में वारदात हुई है यहाँ पे, आपको पता है ये किसने की है? ये वो किसने खाया? किसान ने खाया है, मजदूर ने, फैक्ट्री के मजदूर ने उसमें से पैसे खाए हैं। जिन्होंने यहाँ उजाड़ा है, जिन्होंने रियासती एसेट्स को अपने निजी एसेट्स में तब्दील किया है, वो मलिक साहब से बोले हुए लोग या मुझसे बोले हुए, हमें नहीं पता। इनके 90s के इनकी रिटर्न निकाले बाहर कि 90s में इसके कितने असासे थे और आज कितने हैं। पाकिस्तान 2-3% पे जलील होता है, ग्रोथ रेट पे इनके ग्रोथ रेट 25% से कम निकला, मुझे पकड़ लीजिएगा। तो बेसिकली दे हैव बीन रनिंग देयर ओन बिजनेस एंड फसाड आगे क्या था सियासत का? प्लेटो ने कहा था ना कि करियाने की दुकान वाले को कभी भी इक्तदार मत दो, वो पावर आके पॉलिटिकल पावर को अपने करियाने की दुकान को बड़ा करता जाएगा। तो इसमें इतनी कौन सी राग है भाईजान? मलिक साहब, काई साहब तो आपको और मुझे सब कुछ याद करवाते आ रहे हैं और फिर मुझे आके डायरेक्शन वही जाती है उस तरफ के जो भाई बार बार इक्तदार में आ रहे हैं वो जिम्मेदार है ना सिस्टम कोलैप्स करने के, और वही जब इक्तदार में एक बार फिर से आते हैं फिर हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, नया गवर्नेंस मॉडल लेके आएंगे। सर बार बार वही लोग आएंगे तो नया गवर्नेंस मॉडल कहाँ से आएगा? लेकिन राय साहब बहस बड़ी लंबी है, अब ये तलाश करना कि किसका कितना कसूर है ये बड़ा मुश्किल काम है। अब अगर आप कहते हैं जी ठीक है ये पीआईए तबाह की, तो पीआईए तबाह किसने की? ये पीपल्स यूनिटी ने जब हजारों लोग वहां पे दाखिल कर दिए थे, एक अवामी जमात थी ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने क्या किया? सारा पीआईए भर दिया आपको उन लोगों से जो उनके पॉलिटिकल वर्कर थे, तो पीआईए कैसे चल पाती? अब जब पीपल्स यूनिटी ने दबा के भर दिए, उसके बाद एयर लीग आ गई। एयर लीग ने कहा जनाब हमें अपने बंदे भर रहे हैं। मजहबी जमात 82 थी, उन्होंने अपने बंदे भर दिए। जब एक इदारे के अंदर आपके पास 1000 बंदों की गुंजाइश थी, आपने 10,000 बंदे भर्ती कर दिए, उस इदारे ने डूबना ही था, चलना कैसे था? स्टील मिल के अंदर आप देखें जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती चली गई तो स्टील मिल ने बंद ही होना था। एक इदारा जैसे जो आपका इदारा है, अगर उसके पास कैपेसिटी 200 बंदों की है तो 2000 बंदों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर अगर आप माजी में चले जाएं, भुट्टो साहब ने जो है वो जमीनें जो है हारियों से जो काश्तकारों से लेना शुरू कर दी, जरिए इस्लाहत की जो बड़े भुट्टो साहब ने तो हारियों को दी थी ना सर, भुट्टो ने तो हारियों को दी थी लैंड रिफॉर्म्स में। बड़े बडेरों की जमीनें उनको पहले पता था, उन्होंने अपने अपने हारियों में जो है नौकरों में बांट के वापस फिर इकट्ठी कर ली। आपने मुल्क की चलती इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने सारी इंडस्ट्री उनसे हथिया ली। अब एक बंदे ने खुद कारोबार किया, उसके बाप दादा का कारोबार था, आपने रातों रात उससे फैक्ट्री छीन ली। भाई आपकी तबाही का आगाज उसी दिन आपने कर दिया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मुल्क बिजनेसमैन चलाते हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर उन्हें टैक्स ना दे सके, अगर हम जो है उनसे मुल्क की डेवलपमेंट में किरदार अदा ना हम करवा सकें, तो ये हमारी गलती है। अगर आप इदारे ही बंद कर देंगे, इदारे ही छीन लेंगे, लोगों को कारोबार नहीं करने देंगे, हुकूमत कारोबार करेगी, हुकूमत किसी की दुकान हथिया लेगी, आप मुझे बताइए, या तो फिर वो कम्युनिज्म का निजाम लेकर आ जाए, सब कुछ हुकूमत के पास हो, वो रोटी बांट दिया करे, तमाम लोगों के मसावी रोटी बांट दिया करे। आप मुझे बताइए पाकिस्तान का इस वक्त किसी मार्केट में चले जाएं, कोई एक हाल रोड हो, कोई हफीज सेंटर हो, 36,000 आपकी तंजीमें, ताजर तंजीमें बन गई हैं। हर बंदा अपनी गाड़ी पे एडवोकेट, मीडिया या अंजुमन ताजरान का सदर या MPA MNA लिखवाना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि उसके हाथ में जो है इख्तियार आ जाए। ये आप यानी जो कारोबार करने वाले लोग हैं, मैं काजी साहब से बसद एहतराम अर्ज करूंगा, मजमूई तौर पर सोसाइटी में ये जो बेहिसी है ये मौजूद है। हुक्मरानों की गलतियां ज्यादा हैं, इशराफिया की गलतियां ज्यादा हैं, जो बड़े लोग हैं उनकी गलतियां ज्यादा हैं, लेकिन रेडी वाला भी फ्रॉड करना चाहता है, एक क्लर्क भी फ्रॉड करना चाहता है। सर ओदा भी दिल करता है वजीर बने ना, अभी सर ओदा भी दिल करता है वजीर बनते। बात सुने ना, रेडी वाला फ्रॉड करना चाहता है। मुझे ये बताएं, एक मजदूर ने क्या कर लेना उन्हें? एक चोर जो है वो साइकिल उठा के ले जाता है, मार मार के उसके लितर पीछे से उसको। और ये जो मेन बड़े डकैत हैं जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर में कमाते हैं और दुनिया के हर जो दारुल खिलाफे में इनकी प्राप्तियां हैं, यार इन फ्रॉडियों पर कब तक हमारी साफत जो है वो दिफा करती रहेगी? राजबाग भी है, सरदारियां कैम, खुदा दा वास्ता जे हुण ते वैसे ही बुक चल रहे हो, हुण तो जी बर्बाद हो गए हो, हुण तो इन्होंने डिफेंड करना बंद कर दियो। काजी साहब मैं आपसे अर्ज करूं, पीछे रह की गए थे काजी साहब, गुजारिश है ये सारे हैं जो है फलाने बंदे ने फलाने को चपेट मारी थी, लिहाजा कत्ल वाले को छोड़ दो। कमेंट ले ले मलिक साहब का, कमेंट ले ले फिर आप इस पॉइंट पे जिनोसिज्म ना करें आप। ये कमेंट ले ले मलिक साहब का। हमें जी मलिक साहब, हमें जब किसी चीज का जायजा लेते हैं ना जी, बड़े अदाद शुमार के साथ हमें चीजें लेनी चाहिए। दुबई में प्रॉपर्टीज आपके सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की या आपके अफसरान की जो होंगी, फर्ज करें मिसाल में देता हूँ, वो अगर 10 अरब रुपए की हैं,
تو جو 20 ارب کی پراپرٹی ہے وہاں ہمارے گئے ہوئے مزدوروں نے محنت کر کے کاروبار کر کے دن رات ایک کر کے 40 سال لگا کے وہاں گھر لیا ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے رپورٹ کے اندر شامل ہے. سر دو چیزوں کا فرق واضح کریں، ایک بندے جس نے محنت ایک فرق ہے، پیسے کما کے اپنے لیے کاروبار کھڑا کیا ہے، ایک وہ بندہ جس نے چوری کر کے لوٹ کے پیسہ بنایا ہے. تو یہی تو سر قائی صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. ملک صاحب ایک اور ٹاپک تھا، اس پہ میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا تھا. پی ایم ایل این کے ہارے ہوئے امیدوار آزاد جموں کشمیر سے الیکشن ہار گئے، ٹیکنوکریٹک سیٹ پہ ایم ایل اے بنا کے وزیر اعظم نامزد کرتا ہے سر ہوتے ووٹ کو عزت دو، مکمل ہو گیا نعرہ سر. دیکھیں میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اقربا پروری ہے، وہ ہے ہمارے اپنے گروپنگ اور دھڑے بندی کی ہے. جو بندہ پارٹی کے اندر بھی مجھے پسند ہے اس کے لیے پوزیشن اچھی ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے اس کے لیے پوزیشن اچھی نہیں ہے. پارٹی میں ہر پارٹی میں، یہ کسی ایک جماعت کی بات مسلم لیگ نواز کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں، پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں جو لوگ زیادہ خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں، جو زیادہ لابنگ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. یہ کوئی ہمارے کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے کہ شاہ غلام قادر صاحب امیدوار تھے، وہاں پہ جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب امیدوار تھے، چودھری طارق فاروق صاحب امیدوار تھے جو ان کے پرانے پارٹی کے لوگ ہیں. افتخار صاحب ان کے پرانے امیدوار ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن ہارے سر، ہارے ہوئے ہیں، پہلے بھی ہارے ہیں، دوبارہ ہارے ہوئے ہیں سر. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، انہوں نے پارٹی نے سمجھا کہ جناب یہ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر آدمی ہے، زیادہ ان کی گروپنگ ہوگی، زیادہ ان کی لائکنگ پارٹی کے سر اندر ہوگی. آزاد جموں کشمیر کے معاملات آپ کو بڑی انفارمیشن ہے سر. گیلانی صاحب کو کیے پیسے نے، تعلقات نے، رائٹ کنیکشنز ہے، کیا ہے گیلانی صاحب کے پاس؟ گیلانی صاحب ایکٹیو آدمی ہے، لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گیلانی صاحب بطور ایم ایل اے بھی، وزیر بھی ایک ایکٹیو آدمی رہے ہیں پارٹی کے اندر. وہ سمجھے جاتے ہیں کہ زیادہ ذرا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بس باقی لوگوں کی نسبت. فاروق طارق صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ان کے تھے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کو پسند آئے عہدہ تو اسی کے پاس ہوگا نا. ہمارے ہاں پسند نہ پسند لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. سر جو بندہ 5-7 سیٹوں سے آزاد جموں کشمیر میں نون لیگ کو لے گیا، 30+ سیٹوں پہ وہ پسند نہیں آیا تو ہریا امیدوار ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر پسند آ کے وزیر اعظم بن گیا. یہ مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سلیکشن کرتے ہیں پارٹی پوزیشن کے لیے، آپ مجھے بتائیے سینٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے اراکین اسمبلی جو ٹکٹس دیے جاتے ہیں وہ کیسے دیے جاتے ہیں. پسند جو جتنی زیادہ خوشامد کرنے والا ہوگا، جو جتنا زیادہ آپ کی لابنگ کرنے والا ہوگا اس کو ٹکٹس ملیں گے. یہ المیہ سوسائٹی کا ہے. ٹھیک ہے سر. قائی صاحب اسی پہ آپ کا بھی سر کامنٹ چاہوں گا. ایک بندہ جو کتنی دیر صدر رہتا ہے پی ایم ایل این کا، کتنے سال محنت کرتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، بینڈ آف دا ڈے ایک ٹیکنوکریٹ آتے ہیں جو اپنا الیکشن ہارے ہوئے جنرل الیکشن، ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر ایم ایل اے بنا کے وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے سر آزاد جموں کشمیر کا. اس پہ بحث کی کوئی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی سے اقتدار ہی نہیں باہر جانے دیتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو کون سی ڈیموکریسی ہے جو تھی رہی صحیح وہ بھی ختم ہوگی. انہوں نے خود ختم کر دی. آج آپ کی اسمبلی بائی دا وے خود اپنی لیجسلیشن کے ذریعے اپنے آپ کو بے اثر کر رہی ہے. ممکن ہے کل اپنے آپ کو ختم ہی کر دے، کوئی بعید نہیں ہے. تھوڑے ان باتوں کو، اس میں کچھ نہیں رہ گیا، اس میں کوئی کہانی نہیں رہ گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ اس کی اکنامک وائبلٹی کوئی نہیں رہی. اس کے دیکھیں نا. اب آپ بتائیں کل کیا ہوا مصطفیٰ کمال کے سامنے، انہوں نے کہا یار بڑی دنیا کی بڑی صلح کرا رہے ہو، یہاں ہمارے بچے جلا دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے یہ اٹ از آئی تھنک ہائی ٹائم، اور یہی وجہ ہے کہ سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ دے آر سیریسلی تھنکنگ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کنویں سے کتا نکالیں ڈول نہ نکالے پانی کے. اگر آپ ان لوگوں کو جو اپنی پولیٹیکل کلاؤڈ کو استعمال کریں گے اپنے نجی کاروباروں کے لیے، یہ ہے ساری بات. کاروبار نہیں یاد کرے کاروبار، پھر یہ ساتھ حکمرانی چھوڑ دیں. آپ حکمران بھی ہوں گے، آپ فیکٹری بھی چلائیں گے، آپ یہ کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں. یعنی یہاں پہ رینٹ سیکرز رہ گئے ہیں، پرمٹ سیکرز رہ گئے. جو حکومت میں نہ ہو اس کا کاروبار ہی نہیں چل سکتا. کوئی کاروبار کر کے دکھا دیں یہاں پہ. تو یہ نہ کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا غلط کیا تھا، اسے سب کچھ نیشنلائز کرنا چاہیے تھا. اور ایوب خان نے 68 کی موومنٹ سے پہلے ایک بات اپنی ڈائری میں لکھی تھی، میں کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. ایوب خان کی ڈائری میں اس نے کہا تھا یہ 68 کی موومنٹ کے ٹھیک 1 یا 1.5 مہینے رات اس نے ڈائری لکھی تھی. وہ کہتا تھا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ادر کنٹریز بٹ دی بزنس پیپل آف مائی کنٹری آر سو مین. یہ اس نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ایون اف دے گیٹ ہاف اے چانس ٹو فلیس دی پیپل they will not tolerate. کہ اگر انہیں آدھا موقع بھی ملا عوام کا خون چوسنے کا. اور پھر اس نے آخری بڑا پروفیٹک فکرہ کہا تھا جس کے اس کا مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو عوام کے غیظ و غضب سے کب بچا. یہ کاروبار ہے.
ठेके बेचना, ठेके खरीदना, किक बैके लेना, मुझे बताएं जिसने ये मोटरवे बनाई है, आपको पता है उसने 5 साल जेल काटी है, जो कोरिया का ठेकेदार था, उस मुल्क में पता चल गया कि इसने पाकिस्तान में भी किक बैक लिया और लीबिया में भी ली है। अभी जाएं कोरिया के सफारत खाने से पता करें पाकिस्तान में वो किक बैक कितने रिसीव की थी। ओ यार, सियासतदान तो पैगंबरों का पेशा है जो तकदीरें बदल देते हैं, ये आप किन लोगों को सियासतदान बना ली, सियासतदान है। नाज़रीन, मलिक साहब की, कारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये इश्यूज़ तमाम वही हैं जो आपको और मुझे इदराक है, जिनका आपके और मेरे इल्म में है। प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा दिल ये चाहता है, बिंग पाकिस्तानी, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं सिर्फ सोल्यूशंस की बात करूँ, कि प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, सोल्यूशंस क्या हैं, और इन डेज़ टू कम मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की जानिब जाऊँ। हमें पिछले, जब से मैं कम से कम जर्नलिज्म के अंदर हूँ, हर शो, डेली का जो टॉक शो है, डेली का जो रोड शो है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट ही करते आए हैं, सोल्यूशंस की कमी बात की है। इन डेज़ टू कम इंशाल्लाह सोल्यूशन पे ज़्यादा बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।